السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 3. مراد خان نے اخبار پڑھنا شروع کیا تھا کہ ملازم نے چائے کا کپ ان کے سامنے میز پر رکھ دیا اور خود ایک طرف بادب ہو کر کھڑا ہو گیا. یہ ہر روز صبح کا معمول تھا کہ مراد خان سیر سے واپس آ کر تازہ اخبار کا مطالعہ کرتے اور چائے کا کپ نوش فرماتے تھے. اور اس اخبار کی خاص بات یہ تھی کہ ان کا اپنا اخبار تھا، یعنی اس کا چیف ایڈیٹر ان کا اکلوتا بیٹا صہیب احمد تھا، جو حسن طریقے سے اخبار کو چلا رہا تھا اور سچائی اور حقیقت پر مبنی خبروں کی بدولت اخبار کی سرکولیشن بڑھتی جا رہی تھی. اب یہ اخبار مختلف شہروں سے بیک وقت شائع ہونے کا اعزاز رکھتا تھا، جو کہ ایک اعزاز کی بات تھی. مراد خان اس خوبصورت جن نظیر وادی کا ایک وڈیرا تھا، جو کہ بیوی صبا، بیوہ بہن زبیدہ آپا اور طالبہ بیٹی روشنی کے ساتھ عظیم الشان محل نما عمارت میں رہتا تھا، جو کہ ایک پہاڑ نما جگہ پر تعمیر تھی اور موجودہ دور کی ایک یادگار تعمیرات میں اس کا شمار ہوتا تھا. تقریباً 1 مربع کے اس محل میں ضروریات زندگی کی ہر سہولت اور ہر چیز مہیا کی گئی تھی. ملازموں کی فوج ہر لمحہ ہمہ وقت کسی بھی حکم کو بجا لانے کے لیے تیار رہتی تھی. وسیع ترین لان میں بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے اس وڈیرے کی شان کا یہ عالم تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ پورچ میں کتنی گاڑیاں اس وقت کھڑی ہیں اور کون سی گاڑی گھر سے باہر ہے. صہیب آ گیا ہے؟ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹاتے ہوئے چائے کا کپ پکڑا اور ملازم سے پوچھا. جی سرکار، صاحب رات کو ہی آ گئے تھے. ملازم کا سعادت مندی سے بھرا لہجہ اس بات کی گمازی بھی کرتا تھا کہ مراد خان بدتمیز لوگوں کو اپنے ارد گرد پھٹکنے بھی نہ دیتا تھا. لیکن ان کی ایک ہی کمزوری تھی، وہ تھی ان کی لاڈلی بیٹی روشنی، جو کہ علاقے کی یونیورسٹی میں طالبہ تھی اور اپنی بات منوانے کے گڑ جانتی تھی. اور مراد خان کی تو اس میں جان اٹکی رہتی تھی. آج تک کوئی بھی ایسی بات نہ تھی جو روشنی نے کی ہو اور مراد خان نے پوری نہ کی ہو. وہ یہ خیالات رکھتے تھے کہ بیٹی پرایا دھن ہے، دوسرے گھر جا کر یہ سسرال والوں کے منہ کی طرف دیکھتی رہے گی. اسی وجہ سے انہوں نے روشنی کے جہیز کے لیے ہر وہ چیز تیار کروا کے رکھی ہوئی تھی جو اس کی زندگی میں اہم ترین ضرورت کے طور پر استعمال ہو سکتی ہو. دن چڑھنے کے بعد اس علاقے کے لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر مراد خان کے پاس آتے تھے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ اپنے ذرائع اور اسر و رسوخ استعمال کرتے تھے. وہ 2 گھنٹے تک کھلی کچہری لگا کر غریبوں کے مسائل سنتے اور ان کا حل بھی کرواتے تھے. یہی وجہ تھی کہ علاقے میں ان کا نام انتہائی عزت اور احترام سے لیا جاتا تھا. مگر اتنی دولت، جاگیر، عزت و احترام کے ہوتے ہوئے بھی ان کو ایک پریشانی اور ایک کسک تھی جو ہر روز اندر ہی اندر ان کو گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی. وہ اس کسک اور پریشانی کا ازالہ کرنے کے لیے غریبوں میں گھل مل جاتے اور ان کے مسائل اپنے کسی کبیرہ گناہ کا کفارہ سمجھ کر حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. ان کی اس دلی کیفیت سے صرف ان کی بیوہ بہن زبیدہ آپا ہی آگاہ تھی، جو کہ ٹانگوں سے معذور تھی مگر اپنے بھائی کی خیر خواہ تھی. مگر مراد خان ان کو اپنی پریشانی اور گناہ کی وجہ سمجھتے تھے. ان دونوں بہن بھائیوں کا پیار مثالی تھا، مگر جو گناہ مراد خان سے سرزد ہوا تھا اس کی ذمہ دار زبیدہ آپا تھی. یہی وجہ تھی کہ مراد خان کوشش کرتے تھے کہ ان کا سامنا صبح صبح زبیدہ آپا سے نہ ہو جائے، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے. وہ بھی وہیں چیئر پر بیٹھی ایک ملازمہ کی مدد سے ادھر ہی آ نکلی. مراد خان نے آدھی چائے ہی پی تھی کہ آپا کو دیکھ کر آدھی چائے کپ میں ہی رہنے دی اور اٹھ کر جانے لگے تو آپا کی گونجدار آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے. مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے. مراد خان رک گئے تو آپا کا اشارہ پا کر دونوں ملازم وہاں سے چلے گئے. سمندر کے نمکین پانی سے پیاس نہیں بجھائی جاتی مراد خان. آپا کا یہی مسئلہ تھا کہ ان کی بات پہیلیوں میں ہوتی تھی. مراد خان نہ سمجھتے ہوئے واپس کرسی پر بیٹھ گئے. وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے دبنگ لہجے میں بولے.
سمندر میں سفر کرنے کے لیے میں نے پیاس بجھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ کنکھیوں سے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، آپ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سہیب احمد کی شادی کا کیا سوچا ہے تم نے؟ اس کی شادی کا وہ خود ہی سوچے گا، بلکہ آج کی نوجوان نسل نے سوچا ہی ہوتا ہے، آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ وہ روکھے انداز میں بولے، کیسے چھوڑ دوں، میں اس کی پھپھی ہوں، اس کا گھر بستہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی۔ خوشی؟ مراد خان اس ایک لفظ کو طنزیہ انداز میں ادا کر کے بہن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ خوشی بھی ویسی ہوگی جیسے آج سے 25-30 سال قبل ہوئی تھی؟ مراد خان، آپا کی آواز میں روب و دبدبا اور لہجہ دبنگ تھا۔ مجھے تانے اور میں نے سننے کی عادت نہیں ہے، وہ بھی قصوروار تھی۔ اگر وہ قصوروار تھی تو پھر آج تک اس کی بددعائیں میرا پیچھا کیوں نہ کر رہی ہیں؟ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں ایک آرا بن کر میرے دل کو اندر ہی اندر سے کیوں چیرنے آ جاتی ہیں؟ اتنی خیرات اور صدقات کے بعد بھی مجھے سکون اور چین کی نیند کیوں نہیں آتی؟ اس بات کا جواب ہے آپ کے پاس تو مجھے بتائیں۔ مراد خان جیسا دراز قد اور باروب آدمی روحان سا ہو رہا تھا۔ سپاں دے پتر میتنے ہوندے، بھاواں چلیاں دودھ پلائیے۔ زبیدہ آپا اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مراد خان ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ کے اور آپا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، میں نے پڑھا ہے کہ جس نے کسی جانور کو اذیت دی ہو وہ سکون سے نہیں رہ سکتا، مگر ہم نے تو ایک انسان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ ہم نے؟ آپا کے لہجے میں کرختگی آ گئی۔ ہم نے؟ ہاں آپا، ہم نے، میں نے، آپ نے اور ابا جی نے۔ مراد خان کے لہجے کا دکھ ان کے اندر کی داستان بیان کرنے لگا تھا۔ ابا جان کا نام مت لو، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ اس دنیا سے کیسے گئے تھے یاد ہے آپ کو؟ گلیوں بازاروں میں ننگے پاؤں دوڑتے رہتے تھے، بچے ان کو پتھر مارتے تھے تو وہ ان بچوں سے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ یاد ہے آپا؟ مراد خان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کی قمیض کو تر گئے۔ وہ کہا کرتے تھے، یہ سزا کم ہے، مجھے آگ میں جلا دو، مجھے آگ میں جلا دو، ڈر لگ رہا ہے مجھے اپنی آخرت سے، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس نے گناہ کیا تھا۔ آپا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، تو پھر آپ سچی ہوئی نا؟ ہاں، میں اس وقت بھی سچ کہتی تھی اور آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ تو پھر آپا اس کی بددعا سے آپ معذور کیوں ہو گئی؟ ایک بہت بڑا بم تھا جو مراد خان نے اپنی بڑی بہن کے سر پر پھوڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ الفاظ کا ایٹم بم زبیدہ آپا کے وجود کو پہلے چیتھڑوں میں اور پھر راکھ کر کے ڈھیر میں تبدیل کر گیا تھا۔ فواز احمد اور احمد فراز ایک کیفے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے اور کبھی کبھار اس طرح سر راہ مل جاتے یا کافی پینے بیٹھ جاتے تھے۔ احمد فراز کو علم تھا کہ فواز احمد اس ملک کا ایک اچھا مصنف ہے، لیکن اس کے شایان شان اس سے کام نہ لیا جا رہا ہے۔ وہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک کسی بھی پروڈیوسر، ڈائریکٹر یا پھر حکومتی عہدیدار کی اس کے عظیم فن پر نظر نہ پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی کتب لکھنے کے باوجود بھی گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ میں تو تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تمہارا ایک انٹرویو اپنے چینل پر نشر کروا دیتا ہوں، احمد فراز نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، اس سے کیا ہوگا بیٹا، دنوں میں مشہور ہو جائے گا، دنوں میں۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگا تو فواز احمد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے نہیں ہونا مشہور خود کو ننگا کر کے، بس یہی تو ایک خامی ہے تم میں، بات کو سمجھتے نہیں ہو۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا، میری خودداری اگر خامی ہے تو مجھے اس خامی سے پیار ہے بیٹا۔ ترکی بترکی جواب تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، احمد فراز نے اس کے قریب ہوتا ہوا کہنے لگا، کوئی چکر وکر کسی فین سے، کوئی لو شو؟ فواز احمد اس کے انداز پر مسکراتا ہوا بولا، جتنے بڑے تم اینکر ہو تمہاری سوچ اتنی ہی چھوٹی ہے۔ فواز احمد کی نظروں میں استفسار دیکھ کر وہ پھر بولا، تم بھی تو ہزاروں پرستار رکھتے ہو۔ بھائی یہ تو کنفرم ہے کہ میں اپنی کسی پرستار سے شادی نہیں کروں گا۔ احمد فراز دونوں ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ نظروں میں ضرور کوئی اور ہے۔ فواز احمد کا انداز بھی شرارتی تھا۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا کہ احمد فراز کسی پبلک پلیس پر ہو تو اس کے پرستار اس سے آٹوگراف نہ لیں۔ اب بھی ایک نوجوان نے احمد فراز کو دیکھ کر اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بک کر دی جس پر پہلے سے کئی شخصیات کے آٹوگراف موجود تھے۔
احمد فراز نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. وہ اسی سے پینسل لے کر کاپی پر کچھ لکھنے لگا. کتنا اچھا احساس ہوتا ہے یہ، فواز احمد نے لڑکے کے جانے کے بعد کہا تو احمد فراز مسکرانے لگا. ایسا تبھی ہوتا ہے جب لوگ آپ کو پہچاننے لگیں اور جاننے لگیں کہ یہ شخص اچھا کام کرتا ہے. اچھا کام؟ وہ حیرت سے بولا تو احمد فراز اس کو لے کر کیفے سے باہر آ گیا. بل وہ پہلے ہی ادا کر چکے تھے. اچھے کام سے مطلب یہ کہ اس کا کام پسند کیا جاتا ہے. اچھا، فواز احمد نے لفظ اچھا کو تھوڑا سا لمبا کیا. میں سمجھا کہ اذان دینا، نمازیں پڑھنا وغیرہ. احمد فراز مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا. تم رائٹر نہیں لگتے. یہ کیوں کہہ رہے ہو میرے بھائی؟ نمازیں، اذانیں اور نیکی کے کاموں سے تو ویسے ہی لوگ باغی ہو رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی اپنے کام سے مخلص ہے اور ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے، بس معاشرے میں اس کی پہچان ہے. وہ دونوں چلتے چلتے پارکنگ میں احمد فراز کی گاڑی کے پاس پہنچ گئے تو فواز احمد بولا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کبھی ملاقات ہوگی. میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں. احمد فراز نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول دیا تھا. نہیں یار، مجھے ابھی کافی کام کرنے ہیں. تم کہاں کھجل ہوتے رہو گے؟ اوکے، بیسٹ آف لک. احمد فراز نے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا. اپنا خیال رکھنا اور انٹرویو والی بات پر غور ضرور کرنا. اس کی بات سن کر فواز احمد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا اور احمد فراز بھی گاڑی لے کر دوسری جانب نکل گیا. فواز احمد نے محسوس کیا موبائل پر بیل ہو رہی ہے. کیونکہ ایک تو وہ سڑک پر کھڑا تھا، دوسرا اس نے اپنے موبائل کو وائبریٹ موڈ پر کیا ہوا تھا. کیونکہ دونوں ہی دوستوں میں طے تھا کہ وہ کافی یا چائے پینے کے دوران کوئی بھی کال نہیں سنیں گے. اگر گھر سے نہ آ گئی ہو تو وہ سنیں گے. فواز احمد کو تو گھر سے کال کرنے والا کوئی نہ تھا اور احمد فراز کو ڈاکٹر رباب کی فیملی ڈسٹرب نہ کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے اپنے پرستاروں سے بچنے اور کافی سے لطف اندوز ہونے کے لیے موبائل یا تو آف کر لیتے تھے یا پھر سائلنٹ موڈ پر کر لیتے تھے. فواز احمد نے نمبر دیکھا تو نیا نمبر تھا. اس سے پہلے بھی اس کو کئی چاہنے والوں کے فون آتے رہتے تھے. اس نے وہ سب نمبر محفوظ کر رکھے تھے اور جب اس کی کتاب مارکیٹ میں آنے لگتی تو وہ سب کو پیغام کے ذریعے آگاہ کر دیتا تھا. اسی طرح اس کی کتاب کی اچھی سیل بھی ہو جاتی تھی اور اس کو قارئین کی رائے کا بھی پتہ چل جاتا تھا. السلام علیکم. اس نے کال ریسیو کر کی. وعلیکم السلام جناب. دوسری طرف ایک مردانہ آواز سنائی دی. وہ حیران نہ ہوا تھا کیونکہ ایسی فون کالز وہ اکثر سنتا رہتا تھا. فواز احمد بات کر رہے ہیں؟ جی فواز احمد ہی بول رہا ہوں. میں زعیم احمد ہوں جناب اور ایک پبلشنگ ادارہ چلا رہا ہوں. دوسری طرف سے ادارے کا نام بتایا گیا تو فواز اور حیران رہ گیا کیونکہ وہ تو ایک نامور ادارہ تھا اور اس کے ایڈیٹر کے نام سے بخوبی واقف تھا. کیا آپ کچھ وقت ہمیں بھی دے سکتے ہیں؟ یہ فواز احمد کی خوش قسمتی تھی. وہ فوراً بولا، آپ حکم کریں جناب. بس درخواست یہی ہے فواز احمد، اگر ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں تو ہمیں بھی مہربان پائیں گے. دوسری طرف سے کہا گیا تو وہ ہنسنے لگا. ایسی کوئی بات نہیں زعیم صاحب، شرمندہ نہ کریں، میں تو حاضر ہوں، آپ حکم کریں. فواز احمد سعادت مندی سے بولا تو زعیم احمد نے اس سے اس کا اگلا ناول پرنٹنگ کے لیے مانگ لیا اور فواز احمد نے ان کو اپنا اگلا ناول دینے کی حامی بھر لی کیونکہ زعیم احمد کا پبلشنگ ادارہ خاصا معتبر نام اور مقام رکھتا تھا اور پھر اس ادارے کی زیر ادارت کتب شائع ہونے پر اس کو خاصا اچھا معاوضہ بھی مل سکتا تھا. اس کو تو آج احمد فراز کے ساتھ چائے پینا راس آ گیا تھا. طیبہ نے قرآن کریم کو آنکھوں سے لگایا اور بند کر کے الماری میں رکھ دیا. وہ حسب معمول تلاوت کلام مجید سے دل و دماغ کو معطر کر چکی تھی. اس کی پرسکون آنکھوں میں چمک اور روشنی تھی. وہ کئی گھنٹوں تک قرآن کریم کا مطالعہ کرتی رہتی تھی. اس کو بہت سی معلومات جمع کرنے کا جو شوق تھا وہ اس کو قرآن کریم سے پورا کر رہی تھی. وہ اپنی کلاس فیلوز سے اگر کسی بھی معاملے پر بحث کرتی تو اس کی دلیلیں باقاعدہ قرآن کریم سے ہی ہوتی تھیں. وہ ان کو اپنے مدلل جوابات سے خاموش کروا دیتی تھی. مگر اس کے اکثر کلاس فیلو اس کی باتوں سے اکثر متنفر ہی نظر آتے تھے کیونکہ وہ کسی کو بھی زیادہ منہ نہ لگاتی تھی. وہ ایک پاک باز اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جس کے من میں قرآن کریم اور اللہ واحد کی محبت بس رہی تھی. وہ اس محبت سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی اور اپنے ذہن کو پرسکون بھی محسوس کرتی تھی. اس کی دادی دولت بی بی اس کی بہترین تربیت کر رہی تھی کیونکہ وہ ریبا کی نسبت ان کی بات بھی مانتی تھی اور ان کی عزت بھی کرتی تھی.
اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ ڈاکٹر ارباب احمد اکیلے ہی لان میں ٹہل رہے ہیں۔ وہ بھی لان میں چلی آئی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ احمد فراز کے ساتھ ورزش نہ کر سکے کیونکہ وہ اپنے بدن کو اچھی طرح ڈانپ کر رکھتی تھی، مگر جب اکٹھے کھانا کھانا پڑتا تو وہ کوشش کرتی کہ وہ اس سائیڈ پر کرسی پر بیٹھے جو احمد فراز کی سائیڈ ہو تاکہ وہ اس کو گردن موڑ کر نہ دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ یونیورسٹی جانا اگر بامر مجبوری بھی ہوتا تو وہ کوشش کرتی کہ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھے تاکہ اس کے پہلو میں، مگر وہ سمجھدار بھی تھی، نوجوان بھی اور خوبصورت بھی تھی۔ احمد فراز کی آنکھوں کا مطلب سمجھتی تھی، وہ اس کی باتوں اور اشاروں کو جانتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ احمد فراز کبھی بھی خود سے کوئی ایسی بات نہ کہے گا جو طیبہ سننا چاہتی ہو یا پھر طیبہ پسند کرتی ہو، کیونکہ احمد فراز کی نظروں میں پاکیزگی اور محبت ایمان کی طرح اس کو نظر آتی تھی۔ وہ اپنی کلاس فیلوز کے قصے سن سن کر حیران رہ جاتی تھی اور شکر کرتی تھی کہ کوئی اجنبی اس سے فلمی ہیروز کی طرح آج تک نہ ٹکرایا تھا اور نہ ہی وہ اتنی اوچھی تھی کہ نظروں کو ادھر ادھر گھماتی پھرتی۔ السلام علیکم ابو۔ اس نے لان میں قدم رکھتے ہی ارباب احمد کو سلام کیا تو وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگے۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، اچھا ہوا تم آ گئی۔ وہ اپنا سانس درست کرنے کے لیے رک گئے تھے۔ آپ مجھے بلا لیتے، مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ جو آپ کی امی ہے نا؟ ڈاکٹر ارباب احمد لمبی سانس اوپر کھینچتے ہوئے بولنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی آپ چلیں میں آ رہی ہوں، بس سو گئی ہو گئی پھر۔ ارباب احمد کا انداز بے بسی لیے ہوئے تھا۔ طیبہ مسکرانے لگی۔ اوہ، تو آپ امی کو مس کر رہے تھے؟ نہیں یار، میں تو ایک ساتھی کو مس کر رہا تھا، تم آ گئی بس کافی ہے۔ وہ آگے آگے اور پھر طیبہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ احمد فراز بھی الوؤں کی طرح رات کو جاگتا رہتا ہے اور دن کو سویا رہتا ہے۔ وہ پھر بولے تو طیبہ ہنسنے لگی۔ ابو اس کی جواب بھی ایسی ہے، وہ کیا کرے؟ لیکن صبح کی سیر تو ضروری ہے نا؟ انہوں نے تصدیق کے لیے طیبہ کی طرف دیکھے بغیر اپنی بات پر زور دیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، یہ تو ہے لیکن اپنی صحت کے لیے نیند بھی تو ضروری ہے نا؟ طیبہ کا انداز بھی ارباب احمد جیسا ہی تھا۔ تبھی وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ارباب احمد کرسی پر بیٹھ چکے تھے جبکہ طیبہ ننگے پاؤں سے نرم نرم گھاس کو رونتی ہوئی شبنم کے قطروں کو اس بات کی اجازت دے رہی تھی کہ وہ اس کی تلیوں کو بوسے دے لیں۔ وہ اس کام میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ چکر لگاتی ہوئی ارباب احمد کے پاس پہنچی تو وہ بولے، کیسا جا رہا ہے تعلیمی سلسلہ؟ بس ٹھیک ہے ابو۔ کیوں بوریت محسوس کر رہی ہو اس شہر میں؟ ارباب احمد اس کا انداز محسوس کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں بلکہ انجوائے کر رہی ہوں ابو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ پڑھوں، کچھ لکھوں، کچھ ایسا سیکھوں جو اب تک کسی نے نہ سیکھا ہو۔ وہ پرجوش انداز میں بولی تو ارباب احمد ہنستے ہوئے بولے، تو پھر ایسا کرو تم امریکہ چلی جاؤ مزید سٹڈی کے لیے۔ ابو؟ وہ حیرانگی سے بولی تو ارباب احمد زور سے ہنسنے لگے۔ کافروں کے ملک میں آپ جانے کو کہہ رہے ہیں؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی تھی۔ توبہ یا اللہ، میں مر جانے کو ترجیح دوں گی بنسبت اس کے کہ میں کافروں کے ملک میں جاؤں اور وہ بھی سٹڈی کے لیے۔ توبہ! وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی ہنس رہی تھی۔ تو پھر سعودی عرب چلی جاؤ۔ ارباب احمد نے دیکھا کہ طیبہ کے چہرے سے ہنسی یکدم غائب ہو گئی تھی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں ارباب احمد کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں دھوکنی کی طرح چلنے لگیں تو ارباب احمد کو فکر ہوئی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولے، طیبہ بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کی پریشانی پر ہاتھ رکھ کر بولے، بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر بولو کیا ہوا؟ کیا میں اس قابل ہوں ابو؟ وہ خوابیدہ لہجے میں بولی، میں اور سعودی عرب، پاک زمین، حجاز مقدس سرزمین، معطر و بادب ہوائیں، پرنور فضائیں، پرنور اندھیرے اور مطہر و معطر سویرے۔ ابو؟ اور ارباب احمد کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو وہ حیرانگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ امید چوہان کی پوری فیملی اس پوجا میں شامل تھی۔ یہ پوجا اس کی بیوی کے تندرست ہونے کی منت پر کی جا رہی تھی۔ اپنی آن بان شان دکھانے کے لیے امید چوہان نے اپنے سب ملنے جلنے والوں کو مدعو کیا ہوا تھا اور سبھی اس کی طرح کروڑوں اور اربوں کے مالک تھے۔
بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑے عمیر چوہان اپنی بیوی رادھا دیوی کے صحت یاب ہونے پر تشکر امیز نگاہوں سے بھگوان کی مورتی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی انیل شرما، بیٹی سمن اور رادھا کی بھتیجی پری بھی کھڑی تھی۔ ان کے پیچھے باقی سب مہمان وہ راگ الاپ رہے تھے جو کہ پنڈت کے منہ سے جاری تھا، وہ اس کی تقلید کر رہے تھے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ پنڈت بھگوان کی مورت کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی تقلید میں سبھی کروڑ ارب پتی اور ان کی فیملیاں بھی سجدہ ریز ہو گئیں، مگر ایک چونکا دینے والا واقعہ یہ ہوا کہ انیل شرما ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اکڑوں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ بھگوان کے سامنے جڑے ہوئے تھے، ماتھے پر لگا ہوا تلک بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ خالص ہندو ہے اور بھگوان پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن اس نے سب کی طرح بھگوان کو سجدہ نہ کر کے امید چوہان کے ساتھ ساتھ سب مہمانوں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ امید چوہان اس کی طرف گسیلی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، کیا بات ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ امید چوہان کا لہجہ گو کے دھیما تھا، مگر اس کی آواز دور دور تک مہمانوں کی سماعتوں میں گھس گئی تھی۔ سبھی ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ پیتا جی آپ کو تو معلوم ہی ہے، انیل شرما سعادت مندی سے بولا تھا۔ بعد میں بات کریں گے، ابھی اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ امید چوہان غصے کو قابو کرتا ہوا بولا تو انیل شرما وہاں سے سر جھکاتا ہوا مہمانوں کے درمیان سے ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں اس نے اندیکھی ایک خوبصورت لڑکی کے مجسمے تراش تراش کر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اگر ایک پتھر کی مورتی کو ہی پوجنا ہے تو پھر اس مورت کو کیوں نہیں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر کے اس مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ کئی لمحوں تک پرسکون انداز میں سجدہ ریز رہا، پھر اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے میز سے شراب کی بوتل اٹھائی اور گلاس بھر کے گھونٹ گھونٹ اس کو پینے لگا۔ وہ مجسمے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ شراب کے تیسرے گلاس نے اپنا کام دکھایا تو وہ مجسمے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، میرا اعتماد، میرا بھروسہ اور میرا یقین میرے عشق کی انتہا کو آزما رہے ہیں۔ اب کی اس کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ تم ضرور آؤ گی، بھگوان اپنا درشن ضرور کرواتے ہیں۔ وہ سالی پری جھوٹ بولتی ہے کہ تم نہیں تم نہیں، آپ تو ہو ہی نہیں۔ وہ مجسمے کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، گلاس خالی ہو چکا تھا مگر اپنا کام کر گیا تھا۔ وہ مجسمے کے قدموں کو چومتا ہوا کہنے لگا، اگر ہو ہی نہیں تو پھر یہ سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ وہ باقی مجسموں کی طرف انگلی کرتا ہوا بولا، جھوٹ بولتی ہے پری چڑیل، میرا یقین میرے عشق کی ابتدا ہے اور میرا عشق تمہاری پوجا کی انتہا ہوگا۔ وہ سجدے میں گر گیا اور لڑکھڑاتے الفاظ ادا کرنے لگا، مانا کہ خاک نشیں ہوں مگر اتنا یقین ہے مجھے، ردائے عشق اوڑھ لوں تو یہ گھر بہشتوں جیسا ہے۔ کافر نہ کہہ سکو گے مجھے سجدہ صنم کو کرنے سے، میری چاہت پیغمبروں جیسی ہے، میرا عشق فرشتوں جیسا ہے۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر خوبصورت لڑکی کے مجسمے کے قدموں میں گرا ہوا تھا، جس کے چہرے پر ایک اسکارف بھی بنا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس لڑکی نے اسکارف سے اپنے حسن چھپانے کی کوشش کی ہو۔ آپ فکر نہ کریں، اس نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ شمسا ارباب اور ڈاکٹر ارباب احمد اس وقت گھر سے باہر تھے۔ وہ سمندر کے کنارے کنارے گلی ریت کو اپنے پاؤں تلے دفن کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ شمسا، میں اس کی عجیب سی کنڈیشن دیکھ کر شاکڈ ہو گیا تھا۔ ارباب احمد طیبہ کی بابت بات کر رہے تھے۔ وہ اس طرح کانپ رہی تھی گویا سخت سردی لگ رہی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، میرا تو خیال ہے کہ ہر مسلمان کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ شمسا شوہر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، حجاز مقدس کا تذکرہ ہو تو بدن پر کپ کپی طاری ہونا تو فطرتی بات ہے نا۔ ڈاکٹر ارباب احمد دور تک دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، ہر مسلمان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ شمسا مختصر جواب سن کر ارباب احمد کی طرف دیکھ کر بولی، مطلب میں سمجھی نہیں۔ وہ واقعی شوہر کی بات نہ سمجھ پائی تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ ارباب احمد کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اس کی اسٹڈی کا ٹائم کتنا ہے؟ شمسا کی آنکھوں میں استفسار دیکھ کر ارباب احمد نے اپنا سوال تبدیل کر کے دہرایا، وہ کب تک اپنی اسٹڈی مکمل کر لے گی؟ ابھی تو اس کی کلاسیں سٹارٹ ہوئی ہیں، کم از کم 6-7 ماہ تو مزید لگیں گے۔ شمسا نے اپنی معلومات ارباب احمد تک پہنچائی تو وہ آہستگی سے بڑبڑائے،
یہ تو بہت لمبا وقت ہے. شمسا حیران تھی کہ ارباب احمد اس کو اتنی دور صرف طیبہ کی کیفیت بتانے کے لیے لائے تھے یا کوئی اور مقصد تھا. یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی تھی. ہو سکتا ہے کہ اس کی کیفیت بس یوں ہی ہو گئی ہو. ارباب احمد خود ہی گویا ہوئے تو شمسا فوراً بول پڑی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ایسی کیفیت تب ہوتی ہے جب کوئی کام، نام، کسی کا ذکر، تذکرہ یا پھر خبر سنتے ہی اندرونی نظام میں ہلچل مچ جائے، خاص طور پر دل و دماغ کی تاریں آپس میں جڑ جائیں. میں سمجھی نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طیبہ کا دماغ ہل گیا ہے؟ نہیں، اس کو عشق ہو گیا ہے. ارباب احمد رک کر بیگم کی طرف دیکھنے لگے. وہ اپنی بات کا اثر بیگم شمسا ارباب کے چہرے پر دیکھ رہے تھے جہاں بے یقینی کی کیفیت تھی. وہ حیرانگی سے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی. عشق؟ وہ تھوک نگلتی ہوئی بولی تو ارباب احمد ان کو لے کر ریت پر ہی بیٹھ گئے اور دور سمندر کی لہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہر 5 وقت کا نمازی مسلمان ضرور ہے مگر عاشق نہیں، کیونکہ عشق اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے جو ہر بندے کو نہیں ملتی. اس کی تقسیم انتہائی منصفانہ ہوتی ہے، وہ اپنی تقسیم میں ڈنڈی نہیں مارتا، بڑا بے نیاز ہے. بیگم ڈاکٹر ارباب احمد اپنے شوہر کا یہ نیا روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی. ارباب احمد اپنا سانس درست کرتے ہوئے پھر کہنے لگے، اگر ایسا ہو گیا شمسا بیگم تو پریشانی بڑھ جائے گی. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ شمسا ارباب واقعی پریشان لگ رہی تھی. یہ عشق نمازیں اللہ کی عطا. پلیز ارباب میرے صبر کا امتحان نہ لیں، جو کچھ بھی ہے مجھے کھل کر بتائیں. شمسا بیگم، میں نے حجاز مقدس کا ذکر مذاق میں ہی کیا تھا. مگر یکدم اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی، وہ کانپنے لگی. وہ روتی ہوئی میرے سینے سے لگی تو اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں گویا ٹرین یا جہاز کی رفتار ہو. ارباب احمد بھی خاصے پریشان تھے. ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو یا پھر کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو. شمسا بیگم ارباب احمد کی بات ماننے پر تیار نہ تھیں. اللہ کرے کہ وہم ہی ہو. ارباب احمد ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولے اور حیران شمسا بیگم کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر گلی ریت پر چلنے لگے. وہ کوئی اور بات نہ کرنا چاہتے تھے یا پھر یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اپنا وہم یا غلط فہمی دور کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے طیبہ کی کیفیت کو چیک کریں گے. فواز احمد نے موبائل کی طرف دیکھا. اسکرین پر ایک نمبر جگمگا رہا تھا. آنے والی کال کو سننا ضروری تھا، لیکن وہ نئے ناول میں اتنا محو تھا کہ اس نے نظر انداز کر کے دوبارہ ناول لکھنا شروع کر دیا. لیکن رات کے 11:30 بجنے والے تھے اور کال کرنے والا دوبارہ کال کر رہا تھا. چاروں ناچار فواز احمد کو کال ریسیو کرنا پڑی. السلام علیکم، اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے ایک خوبصورت نسوانی آواز نے اس کے سلام کا جواب دیا. وعلیکم السلام، کیا آپ فواز احمد بول رہے ہیں؟ سوالیہ انداز بتا رہا تھا کہ پہلی بار ہی کال کی گئی ہے، مگر فواز احمد کو اکثر ہی کالز اور میسیجز وغیرہ آتے رہتے تھے. یہ کوئی حیرانگی کی بات نہ تھی. وہ سانس اندر کی جانب کھینچتا ہوا بولا، جی بول رہا ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا. دوسری طرف سے خوبصورت اور مہذب انداز اختیار کیا گیا تھا. آپ نے یہ نمبر کہاں سے لیا؟ فواز احمد نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پوچھا. آپ کے پبلشر سے. مختصر سے جواب نے فواز احمد کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا. پھر بھی آپ یقین نہیں کر رہی میڈم؟ میں میڈم نہیں ہوں سر. وہ شاید ناراض ہو گئی تھی. تو پھر آپ کو کیا کہوں میڈم، میرا وقت کافی قیمتی ہے. وہ بوریت محسوس کرنے لگا تھا. میں جانتی ہوں کہ آپ کا وقت کافی قیمتی ہے، ڈسٹرب کرنے کی معذرت چاہتی ہوں، بس ایک سوال پوچھنا تھا. وہ شاید سمجھ گئی کہ فواز احمد کو اس وقت کال کرنا اچھا نہ لگا. جی پوچھیں. کیا عشق حقیقی کے لیے عشق مزاجی ضروری ہے سر؟ کافی گہرا سوال تھا، مگر فواز احمد سمجھ گیا کہ اس نے یہ سوال اس کی ایک کتاب سے ہی نکالا ہے. جواب دینا ضروری تھا. جی ہاں، عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مزاجی ضروری ہے. مگر کیوں سر؟ وہ دماغ کھپا رہی تھی یا اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتی تھی. اگر آپ کو عمارت بنانا چاہیں تو اس کے لیے زمین یعنی جگہ کی ضرورت ہوگی، پھر اس کی بنیادیں، دیواریں، چھت اور پھر دیواریں، اس طرح اوپر سے اوپر تک آپ تعمیر کر سکتے ہیں.
مگر سب سے اوپر والی چھت پر جانے کے لیے آپ کو ایک راستہ بھی بنانا پڑتا ہے جو کہ سیڑھیوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے، اور سیڑھی اس عمارت کی زمین سے ہی شروع ہوتی ہے۔ فواز احمد نے اپنے تئیں اس لڑکی کو مطمئن کرنا شروع کیا تھا۔ اس نے پھر سے ایک سوال کر دیا، زمین کو آپ کس کیٹیگری میں فٹ کریں گے سر؟ عشق ایک ایسی چھت ہے جس کا کوئی بھی پایا نہیں ہے، وہ آسمان کی طرح ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، مگر ہم اس کو ایک چادر کی طرح تب تک نہیں اوڑھ سکتے جب تک ہم اپنا وجود اس چادر کے برابر نہیں کر لیتے۔ یعنی سب سے پہلے پیار، محبت اور پھر عشق، یہ سب عشق مزاجی کی سیڑھیاں ہیں، مگر سب سے اوپر والی چھت پر پہنچنے کے لیے ہمیں عشق کو ہر قسم کی ہوس، حرص، لالچ اور حسد سے پاک کرنا ہوگا تاکہ عشق عبادت کا درجہ پا سکے، اور جب عشق عبادت کرنے لگے تو سمجھو تم سب سے اوپر والی چھت پر پہنچنے کے حقدار بن گئے ہو۔ مگر نگاہوں کو باوضو کر کے، دل و دماغ کو معطر کر کے، روح کو مطہر و پاک کر کے تب اوپر کی جانب دیکھنا، ورنہ سب کچھ رائیگاں تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ تم عرش سے فرش تک اس طرح گرو گے کہ گلیوں کے خس و خاشاک بھی تم سے برتر ہوں گے۔ اور یاد رکھو، عشق کے دھتکارے ہوئے کو کسی بھی در پر پناہ نہیں ملتی، اور کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔